الدرس الثالث سبق نمبر 3 حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بعد تکمیل هذا الدرس یستعد الطالب، اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہوگا کہ نمبر 1 لأن يستطيع أن يستعمل الجمل المتداولة في العربية، کہ عربی میں رائج جملے استعمال کر سکے۔ نمبر 2 يحصل على القدر المعتد به من الكلمات العربية، عربی کے ضروری الفاظ حاصل کر سکے۔ نمبر 3 يعرف عن شاعریت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کے بارے میں جان سکے۔ حیاتہ و نشأتہ، ان کی زندگی اور ان کی پرورش۔ ہوا حسان بن ثابت بن المنذری، وہ حسان ہے جو کہ بیٹا ہے ثابت کا، اور ثابت بیٹا ہے منذر کا۔ وَيُكَنَّ أَبَا الْوَلِيدِ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَأَبَا الْحِسَامِ، اور ان کی کنیت ابو الولید، ابو عبد الرحمن اور ابو الحسام ہے۔ ولد حسان فی یثرب نحو عام 60 قبل الحجرہ، الموافق عام 563 عیسوی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے تقریباً 60 سال پہلے مدینہ میں بمطابق 563 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ونشأ شاعراً، اور ان کی پرورش شاعر کی حیثیت سے ہوئی۔ ینتقل بین بلاد الملوک والامراء لیتکسب بشعرہ، وہ بادشاہوں اور وزیروں کے دربار میں جاتا تھا تاکہ اپنے اشعار سے کما سکے۔ اسلامہ و حجوہ، ان کا اسلام، اور لما ہاجر المسلمون من مکہ الی المدینہ دخل حسان الاسلام مبکرا، جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی جلد اسلام میں داخل ہوئے۔ وَيُقَالُ أَيْضًا ان حسان کان فی الجاہلیت ذا جاہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یقیناً حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بلند مرتبہ والے تھے۔ وکان فی سعۃ من العیش، اور ان کی زندگی پر آسائش تھی۔ فقد کان لہ بیت کبیر فی المدینہ، تحقیق مدینہ میں ان کا بہت بڑا گھر تھا۔ ان قریشا کانوا یحجون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب یعنی برائی بیان کرتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، ما یمنع الذین نصروا اللہ ورسولہ باسلحتہم، کہ کون روکے گا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی اپنے اسلحہ کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی، ان ینصروہما بألسنتہم، کہ وہ ان دونوں یعنی اللہ اور رسول کی مدد کریں اپنی زبانوں کے ذریعے۔ فقدم حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفسہ وقال انا لہا، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔
یعنی میں ان کی حجب کے لیے کافی ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف تحجوہم وانا منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ان کی حجب بیان کریں گے حالانکہ میں ان میں سے ہوں۔ فقال اصلک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ایسے نکال دوں گا جیسے بال کو گوندے ہوئے آٹے سے نکالا جاتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احجوہم ومعک روح القدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کی حجب بیان کیجئے، ان کی برائی بیان کیجئے، اور آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل بھی ہیں۔ حیاتہ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ بعد انتقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم الی رحمت ربہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کی رحمت کی طرف منتقل ہونے کے بعد، یعنی وفات پا جانے کے بعد، عاش حسان بقیت حیاتہ فی شیء من العزلۃ، حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باقی زندگی کچھ گوشہ نشینی میں گزاری۔ ولم یکن لہ فی ایام ابی بکر وعمر نشاط سیاسی، خلافت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دوران ان کا کوئی نمایاں سیاسی کردار نہیں تھا۔ شعرہ، ان کے اشعار یا ان کی شاعری، یعتبر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ من فحول الشعراء، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے عظیم شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وقد قال حسان رضی اللہ تعالی عنہ الشعر فی اغراض مختلفۃ فی الجاہلیت، جاہلیت کے زمانے میں ان کی شاعری مختلف موضوعات پر مشتمل تھی۔ منها المدح والہجاء القبلی والشخصی، جن میں مدح قبائلی اور شخصی حجب، ومنها ايضا الرثاء والخمر والحماسة والفخر والغزل، اور ان میں سے مرثیہ، شراب نوشی اور بہادری اور فخر و تکبر اور گیت بھی ہیں۔ ظلت هذه الاغراض اغراضه في الاسلام غیر انه وقف مدحه على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تمام اغراض اسلام کے رنگ میں بدل گئے، اس کے علاوہ کہ انہوں نے اپنی مدح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ وَكَسَرَ حِجَاؤُهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَتَعَرَّضُونَ لِرَسُولِ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم، اور انہوں نے
اپنی حجب گوئی کو ان مشرکین کے لیے محدود کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے تھے۔ وفاتہ، ان کی وفات۔ ان سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عاش 120 سنتا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے 120 سال عمر پائی۔ منہا 60 منہا فی الجاہلیتی و 60 فی الاسلامی، جن میں سے 60 سال جاہلیت میں اور 60 سال اسلام میں گزارے۔ ومات فی آخری خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری زمانے میں وفات پا گئے۔ وقد عمی فی آخر عمرہ، اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ نابینا ہو گئے تھے۔ واختلف المؤرخون فی سنۃ وفاتہ، ان کی وفات کے سن میں مؤرخین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ وقد زاد عمرہ علی 100 عام، 100 سال سے زائد عمر میں وفات پا گئے۔ بعض اشعار، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے بری پیدا کیا گیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور چاہت کے عین مطابق کی گئی ہے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ، اس کے معنی۔ ہاجرہ، اس نے ہجرت کی۔ داخلہ، وہ داخل ہوا۔ مبکراً، جلدی، ابتدائی طور پر۔ ذا جاہن، باعزت، باوقار۔ العیش، زندگی، گزر بسر۔ یہجون، وہ حجب کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں۔ ما یمنع، کیا چیز روکتی ہے۔ ناصرو، انہوں نے مدد کی، انہوں نے حمایت کی۔ اسلحتہم، ان کے ہتھیار۔ ینصرو، وہ مدد کرتے ہیں۔ بلات الملوکی، بادشاہوں کے دربار۔ عجین، گوندا ہوا آٹا۔ الحماست، بہادری، جوش و جذبہ۔ نشاط، سرگرمی۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ عجیب او عجیبی عن الاسئلۃ الاتیہ، عجیبی یہ مرد کے لیے اور عجیبی یہ عورت کے لیے۔ درذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔ نمبر 1، این ولد حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، ولد حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فی یثرب، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ
یثرب یعنی مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، هل اشتہر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی المدح، کیا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف میں مشہور تھے؟ جواب، نعم اشتہر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی المدح، جی ہاں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف میں مشہور تھے۔ نمبر 3، متى ولد حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ جواب، ولد حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحو عام 60 قبل الحجرہ الموافق عام 563 عیسوی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے تقریباً 60 سال پہلے مدینہ میں بمطابق 563 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، املا او املا الفراغ بکلمات مناسبہ، املا یہ مرد کے لیے اور املائی یہ عورت کے لیے۔ درذیل خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، داخل حسان رضی اللہ تعالی عنہ الاسلام، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا مبکرن۔ نمبر 2، ولد حسان رضی اللہ تعالی عنہ فی، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا یثرب۔ نمبر 3، ونشا شاعرا ینتقل بین، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا بلاد الملوک والامراء۔ نمبر 4، یعتبر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ من فحول، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الشعراء۔ نمبر 5، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عاش 120، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا سنتن۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، تخیر او تخیری من با ما یناسب الف، تخیر یہ مرد کے لیے اور تخیری یہ عورت کے لیے۔ کالم با میں سے کالم الف کے مطابق مناسب جملہ منتخب کریں۔ 2 کالم دیے ہیں، ایک الف ہے اور دوسرا با ہے، تو کالم با میں وہ جملہ منتخب کرنا ہے جو کالم الف کے مناسب ہو۔ نمبر 1، وقد قال حسان رضی اللہ تعالی عنہ الشعر فی، اس کے مناسب جملہ کالم با میں ہے اغراض مختلفت فی الجاہلیت۔ نمبر 2، عاش حسان بقیت حیاتہ فی شیء، اس کا مناسب جملہ ہے کالم با میں من العزلۃ۔ نمبر 3، ویقال ایضا ان حسان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے مناسب جملہ ہے کان فی الجاہلیت ذا جاہ۔ نمبر 4، وکسر حجاؤہ علی المشرکین الذین، اس کا مناسب جملہ کالم با میں ہے کانوا یتعرضون للرسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، ضع او ضعی الکلمات التالیۃ من عندک او عندکی فی جمل مفیدۃ۔ ضع یہ مرد کے لیے اور ضعی یہ عورت کے لیے۔ درذیل الفاظ کو، درذیل کلمات کو اپنی مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔
ہاجرہ اس کا جملہ آئے گا ہاجر المسلمون من مکہ الی المدینہ۔ داخل اس کا جملہ آئے گا داخل زید المسجد۔ مبکرا اس کا جملہ آئے گا داخل حسان الاسلام مبکرا۔ ذا جاہن اس کا جملہ آئے گا ان حسان رضی اللہ تعالی عنہ کان فی الجاہلیت ذا جاہن۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیہ الی اللغۃ العربیہ۔ ترجم یہ مرد کے لیے اور ترجمی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیجئے۔ نمبر 1، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب میں پیدا ہوئے۔ ولد حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی یثرب۔ نمبر 2، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم شاعر تھے۔ کان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعرا عظیما۔ نمبر 3، سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کی حجب کی۔ حجا سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ الکفارہ۔ نمبر 4، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے بعد صرف مدحیہ شاعری کی۔ قاصر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعرہ بعد اسلامہ علی المدح۔ نمبر 5، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلی اور اسلامی دونوں ادوار میں شاعری کی۔ نظم سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشعر فی الجاہلیت والاسلام۔